بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں نے گفتگو کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت پاکستانی ایک سنجیدہ قوم ہیں؟ اچھا، یہاں پہ جب میں اس موضوع پہ بات کروں گا تو سنجیدگی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں، دکھی ہوں یا کسی قسم کی نروسنس کا شکار ہوں۔ بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سلجھانے کے لیے انسان کا سنجیدہ ہونا اور انسانوں کا اور معاشروں کا اور بحیثیت قوموں کا سنجیدہ ہونا اور سنجیدہ رویے دکھانا بہت ضروری ہے۔ ایک سنجیدہ قوم کیا ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تین خوبیاں جس قوم میں موجود ہوں وہ یقیناً اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کہ وہ قوم کس قدر لا ابائیڈنگ ہے، کس قدر قانون کا احترام کرنے والی اور آئین کا احترام کرنے والی قوم ہے۔ نمبر دو، ایک ایسی قوم جس کو بہت سنجیدگی سے اپنے ریسورسز کا، اپنے وسائل کا علم ہو اور وہ ان کی فیوچر ڈیولپمنٹ، یعنی اپنے وسائل کی جو معاشی ترقی ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس کے بارے میں کنسرنڈ ہو، سنجیدگی کے بارے میں سوچے، اسے اس بات کا جو فکر ہے وہ لاحق ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایک ایسی قوم جو اپنی صحت اور تعلیم کے شعبے کے بارے میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہو اور اس کے بارے میں فکر مند ہو اور اس کی منصوبہ بندی خصوصی طور پہ کرتی ہو۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ GDP کا 2.5% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے اور 2.7% جو ہے وہ ہیلتھ پر، صحت پر خرچ کیا جاتا ہے، جو دوسری قوموں کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ جہاں تک قانون کی پاسداری کا تعلق ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم میں سے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ دراصل قانون کو بہتر طریقے سے جانتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑے وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں انسان کو انصاف ملنا ہوتا ہے، قانون کی تشریح ہوتی ہے جسے آپ عدالتیں کہتے ہیں۔ اور اب ہمارے ریسورسز جو ہیں، الحمدللہ دنیا بھر میں کسی قوم کے پاس اتنے ریسورسز، وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے اگر ہم باخبر بھی ہیں تو ہم ان ریسورسز کو تلاش کرنے اور ان کو ڈیولپ کرنے میں میرے خیال میں کامیاب نہیں رہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے رویوں کی طرف کہ ہم سوشل میڈیا جو ہوتا ہے نا جی، آج کل سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، ایک قوم کے رویے اس کے اندر کس قسم کے پائے جاتے ہیں، کیا رجحانات ہیں، کیا پوسچر ہے۔ یعنی آج کل جو ہے وہ اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کو مقبولیت حاصل ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے پاس مشہور ہونے کے لیے کیا چیزیں ہیں جی؟ اسکیمز، اسکینڈلز، جوکس اور اسٹوپڈ تھنگز۔ یعنی اگر کسی نے مشہور ہونا ہے تو اس کے جتنے اسکیمز اور اسکینڈل بنیں گے، جتنی وہ بیوقوفیاں کرے گا یا وہ بیوقوفیاں سوشل میڈیا پر آئیں گی، وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ پوسچر دیں گی۔ میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ فن ہونا چاہیے، زندگی سے محظوظ ہونا چاہیے اور زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس چیز پہ کسی قسم کی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں اپنی قوم میں کہ فنون لطیفہ کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہماری جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن کو تمام فنون لطیفہ کا علم ہو۔ لطیفوں کا ہمیں بہت زیادہ علم ہے اور لطیفے بڑی اچھی چیز ہوتے ہیں جی، اگر وہ اخلاقیات کے اندر رہ کر کیے جائیں، اگر اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جیسے ہم اپریل فول پہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سب سے برے لطیفے آج کل آپ دیکھیں کس پر ہو رہے ہیں؟ یوٹیوب پر ہو رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ اپنے بڑے سے بڑے چینل سے چھوٹے چینل کی آپ ڈسکرپشن پڑھیں، سامنے اس کا جو وہ آپ اسکرین شاٹ لگاتے ہیں تو اس پہ جو لکھا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہوتا ہے۔ باہر ہوتا ہے جی دھماکہ ہو گیا اور قیامت آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یعنی آگ لگائی ہوئی ہے،
اور اندر جو ہے وہ دھواں بھی ہمیں کم ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جھوٹ بیچنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس سچائی چونکہ نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ سے راغب کریں اور اس سے جتنا ہم مقبول ہو سکیں یا جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں، خدا نخواستہ ہم یہ کرتے ہیں. کتنے نوجوان آج کل آپ ان سے پوچھیں کہ جو علامہ اقبال کے افکار سے واقف ہوں، اشعار کے جو معنی ہیں اور ان کو جاننا تو خیر بہت دور کی بات ہے. آہستہ آہستہ ہم جو ہیں وہ اپنی زبان سے، اپنی زبانوں سے اور اپنی قومی جو سوچ ہے اس سے الگ تھلگ جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو بھلاتے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو غیر سنجیدگی ہے، اس ایسی غیر سنجیدگی سے قومیں اپنی شناخت جو ہیں وہ کھو بیٹھتی ہیں. آپ دیکھیں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ کافی عرصے سے تو یہ رجحان چل ہی رہا تھا، اور اب دن بدن وہ پیسے کمانے کی مشینیں بنتے جا رہے ہیں. اور سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں کہیں بہت شدت سے پڑھائی ہوتی بھی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے عقوبت خانے ہوں. یعنی نوجوان جو ہیں، جو پڑھنے والے جو ہیں، وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، اس سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ نصاب اس قسم کا وہاں پڑھایا جاتا ہے جس کا آپ اگر بین الاقوامی سطح پہ آ کر موازنہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید نہیں ہے. یہی وجہ ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ڈگریاں جو ہیں وہ کافی حد تک بیچی جا رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پاکستان سے، اپنے ملک سے باہر جا کے بین الاقوامی لیول پہ اپنی ڈگریز کو بین الاقوامی یونیورسٹیز سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں وہ گریڈ اور ہماری ڈگری کو وہ ویلیو نہیں ملتی جو کہ جتنی کہ ہم نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے. کچھ دن پہلے میرے سامنے سے مجھے کسی دوست نے CSS جو پاکستان کا سب سے بڑا مقابلے کا امتحان ہے، اس کی انگریزی کا ایک پیپر جو ہے وہ مجھے بھیجا واٹس ایپ کے ذریعے، اور میں نے دیکھا کہ اس میں وہ انگلش ووکیبلری، کیونکہ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ سر کیا آپ اس ووکیبلری کو جانتے ہیں، تو وہاں وہ انگلش ووکیبلری یوز کی گئی تھی جو شاید ملکہ برطانیہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں. ان لوگوں نے ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے، ایسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، آسمان پر نہیں رہتے. تو بجائے ان سے اس قسم کے سوالات پوچھے جانے کے، وہ باتیں اور وہ چیزیں امتحان میں ڈالنے کے جو ان کے کام آئیں عملی زندگی میں، ان سے باتیں اور سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا دور تک نصاب سے تعلق نہیں ہے، جو انہوں نے شاید ساری زندگی نہ سوچا ہے نہ پڑھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے افسران ایسے امتحانات سے بن کر آتے ہیں وہ بالکل بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بالکل آفس میں بیٹھ کے ایک ایسی حکمرانی کرتے ہیں انگریز کے دور کے طرز کی جس سے انہیں زمینی حقائق کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا. یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے ہماری ان ارباب اختیار کا جو اس قسم کے امتحانات کو کنڈکٹ کرتے ہیں. جو واقعی ملک کے اندر پڑھے لکھے اور قابل اور ذہین لوگ ہیں، ان کی ایک اکثریت بیرون ملک جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے مستقبل کو اس ملک میں رہتے ہوئے، ملک پاکستان میں رہتے ہوئے محفوظ تصور نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ ہے، وہ ملک میں آ کر جو سرمایہ داری ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے سرمایہ کی تو حفاظت درکنار، انہیں اپنی جان کی حفاظت کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں جا کر، کہیں اپنے ملک میں جا کر ان کو ایسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے جن سے ان کی اپنی، ان کے بچوں کی اور ان کی فیملی کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہو. تو ہم کس قدر سنجیدہ ہیں اور کس قدر ہم سیریس ہیں ایسے معاملات کے بارے میں سوچنے کے لیے جس سے قومیں جو ہیں وہ ترقی حاصل کرتی ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو ریسورس ہے، ذرائع آمدن ہے یا اس کے جو اضافہ ہوتا ہے فارن ریزروز میں، وہ غیر ملکی پاکستانی ہیں جو پیسہ بھیجتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ غیر ملکی پاکستانیوں کے واپس آ کر سیٹل ڈاؤن ہونے کے اپنے ملک میں کس قدر اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں. اس قسم کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے اور منصوبہ بندی کی جو کمی ہے، اور حکومت چونکہ ان چیزوں پر اس طرح سے
عمل نہیں کر رہی اور اس طرح سے منصوبہ بندی نہیں کر رہی جیسے کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم قوموں کی جو مجموعی صورتحال ہے اور ایک رینکنگ ہے اس میں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس چیز کا کوئی حل ہے یا اس کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ کسی بھی قوم کے اٹھنے کے لیے جو چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک سب سے بہترین دنیا کی جو کتاب ہے وہ عطا کر رکھی ہے، جس میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، اور جس سے یقین کریں ہم مسلمان کہیں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، بہت ساری دوسری قومیں اس پر تحقیق کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی تحقیق اور بہت ساری ایسے آپ کو چیزیں ملیں گی جس سے قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کر کے قوموں نے جو ہے اپنے لیے بہتری کے اسباب، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امتی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہستی جو دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی تمام کائنات، تمام زمانوں، آگے جو پیچھے سے گزرے ہوئے ہیں، جو زمانے گزرے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو دنیا نظر آتی ہے، جو نہیں آتی، جو ظاہر ہے، وہ بات اس کی رہنمائی کے لیے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کی احادیث اور آپ کے اقوال میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم صرف اس کو باتوں کا ہی ذریعہ بنا لیتے ہیں یا اس میں ہم اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتے بھی ہیں۔ اور سب سے آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا ہوا ہے جس کی ایک جو جغرافیائی اور پوری زمین کے اندر ایک ایسی جگہ پہ اس کا محل وقوع ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذخائر اور اس کے اندر ریسورسز رکھے ہوئے ہیں جس کا شاید ہمیں ابھی تک بہت ساری چیزوں کا علم بھی نہیں، اور اس کا میں نے ذکر جو ہے بہت ساری پہلی ویڈیوز میں نے کیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیسے ایکسپلائٹ کریں گے، ہم کیسے ان ریسورسز سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اور یقین کریں، جو کسی نے کہا ہے نا کہ ہاتھ پر سرسوں نہیں جمتی، ہاتھ پر سرسوں واقعی نہیں جمتی۔ جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے، جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے اپنے مسائل کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں اور اپنے معاملات کے بارے میں جو اتنے سارے بگڑے ہوئے ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں نظریاتی بھی ہیں، ان کو درست نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ انفرادی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اچھے خیالات، اچھے افکار اور اچھے اعمال اپنانے ہیں، اور ہمیں اچھے لوگوں کو سننا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور قابل تقلید لوگوں کے پیچھے ہمیں چلنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ کر نپٹا سکیں۔ دیکھیے زندگی جو ہے یہ بہت مختصر سا دورانیہ ہے، دیکھنے میں تو کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے۔ ایوریج لائف جو ہے پاکستان میں وہ تقریباً 55 سے 60 کے درمیان میں ہے، لیکن یہ بڑی جلدی گزر جاتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو سنجیدگی سے اپنے معاملات درست نہیں کرتے تو وہ خدا نخواستہ بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنا چاہیے، زندگی میں ہنسنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، تفریح حاصل کرنی چاہیے، لیکن زندگی اور زندگی کے فیصلے اور مستقبل کو سنوارنے کی باتیں ایک سیریس معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں جس دن آپ سیریس ہو جائیں گے اور وہ خوبیاں اپنے آپ میں ڈال لیں گی جنہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ زندگی کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔